السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو سب سے پہلے ہماری آج کی ونر اگین انیزہ ذوالفقار، سب سے بیسٹ ریویو تھا، میں کہتی ہوں کمال کا ریویو۔ اب تک آپ نے جتنے بھی ریویوز دیے ہیں سب سے بیسٹ والا آپ نے کل دیا ہے، مجھے کل والا بہت زیادہ پسند آیا۔ اور ہماری ونر آپ ہیں، تو تاشفین بھی آپ کا، وارق بھی آپ کے، دونوں آپ کے۔ اور اس کے بعد ایک بندی کہہ رہی تھی کہ وارق کو میرا بھائی بنا دو، یار لے لو وارق، میں کہتی ہوں سب بنا لو، بھائی بنا لو، ڈارلنگ بنا لو، جو بنانا ہے بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہو مجھے اچھا ہی لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے لیے آپ لوگ اس کو پیار دکھاتے ہو، آپ لوگ غصہ دکھاتے ہو، نفرت دکھاتے ہو، کچھ بھی دکھاتے ہو، وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو میرے لکھے ہوئے کرداروں سے کچھ تو فیل ہوتا ہے۔ وہ آپ بے شک اس کو غصہ کرو، بے شک آپ اس کو پیار کرو، بے شک کچھ بھی کہو، تو میرے لیے نا وہ ایک چیز ہے کہ آپ سوچتے ہو، آپ میرے کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہو، ان کے بارے میں آپ لوگ اپنے دماغ میں تھوڑی سی جگہ رکھتے ہو، تو اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ برا کہو گے تو مجھے برا لگے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی ہماری جو کہ کل ہماری فائزہ راجپوت، یعنی کہ انہوں نے ایک کمپٹیشن رکھا تھا گروپ میں، اور وہ کمپٹیشن بہت ہی زیادہ فنی تھا، مجھے بہت مزے کا لگا۔ لیکن لاسٹ والی جو ہم نے پڑھی ہے اپلیکیشن، وہ بیسٹ تھی، جو کہ لکھی تھی ہماری ہانیہ نے۔ ہانیہ آپ کی اپلیکیشن سب سے بیسٹ تھی، تو ہماری ونر ہے آپ۔ تو آپ نے کس کے نام لکھی تھی وہ اپلیکیشن یہ تو ہمیں نہیں پتہ، وہ آپ جناب کون ہیں، لیکن آپ کی اپلیکیشن بیسٹ تھی، خاص کر جو آپ نے انگلش میں لکھی ہے، یار کمال کی لکھی ہے۔ آپ تو روز کی بھی اماں نکلی، کمال کی، وہ بیسٹ والی تھی۔ تو آپ ونر نے ہمارے اس کمپٹیشن کی۔ تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے، سب نے، جو میرے بابا کے لیے اتنی ساری دعائیں لکھی۔ آج میرے بابا کی سالگرہ تھی، تو سالگرہ کی وجہ سے میں ایک ہی ایپیسوڈ بہت مشکل سے لکھ پائی ہوں، کیونکہ ہمارا سارا دن بزی گیا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے میرے پاپا کے لیے اتنی پیاری پیاری دعائیں کی، اتنا پیار دیا، تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو آل۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کے ایپیسوڈ ود آؤٹ ویسٹنگ اوور ٹائم، بیکاز ہم پہلے بہت سارا وقت برباد کر چکے ہیں۔ یار میں کیا کروں، میری زبان رکتی ہی نہیں ہے، اور مزید 9 باتیں آگے کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، کس نمبر 70، تحریر عریشہ۔ رکو پلیز، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں۔ آپ کل بھی کچھ کہنا چاہتے تھے میرے شوہر کے بارے میں، لیکن مجھے نہیں سننا، کیونکہ میرے شوہر نے منع کیا ہوا ہے۔ اس طرح کسی سے بھی مجھے بات کرنے کے لیے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تو اس نے فوراً ہی اسے روک کر اسے پوری بات بتا دی۔ وہ فضول میں اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہیں میری بات سننی چاہیے، میں بہت ضروری بات کرنے والا ہوں تم سے۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج تو اسے موقع ملا تھا اسے سب کچھ بتانے کا، کہیں پھر سے وہ کل والا لڑکا نہ آ جائے۔ اسے اس سے پہلے تاشفین کی حقیقت اسے بتانی۔ مجھے نہیں سننا کچھ بھی، میری کلاس ہے، مجھے جانا چاہیے، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی، جب وہ ایک بار پھر سے اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں میری بات سننی پڑے گی۔ وہ ضد پر اڑ گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے، مجھے جانا ہے۔ ایک تو وہ انگلش میں بات نہیں کر پا رہی تھی، اور اوپر سے یہ بندہ اسے تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ تمہارا ہسبینڈ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ افیئر بھی چلا کے رکھا ہے اس نے، اور تم سے بھی شادی کر رکھی ہے۔ وہ ایک نمبر کا فراڈ ہے۔ تمہیں اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو یہ دیکھ لو۔ اس نے اپنے موبائل میں اسے کچھ دکھانا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے ایک ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ شٹ اپ، یو جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے خلاف ایک بھی لفظ بولنے کی؟ تمہیں کیا لگا میں بے وقوف ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ تمہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔
ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ بہت غصے سے بول رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے آدمی کو شوٹ کر دے جو اس کے سامنے اس کے شوہر کے بارے میں بکواس کر رہا تھا۔ دیکھو، میری بات کا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں۔ تمہارا شوہر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے اور افیئر چلا رکھا ہے روز کے ساتھ اور کرسٹین کے ساتھ بھی۔ وہاں وہ ان کے ساتھ مزے کر رہا ہے اور یہاں وہ تمہیں بھی پاگل بنا رہا ہے۔ میری بات کا یقین کرو، وہ تھپڑ کھا کر بھی پیچھے نہ ہٹا تھا جب اچانک کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا تھا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ دور جا کر زمین پر گرا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو تنگ کرنے، بہن کو تنگ کرنے کی؟ وہ ڈینی نے آگے پیچھے دیکھے بغیر ہی اس کی مرمت شروع کر دی تھی، جبکہ تناوش نے آگے بڑھنا چاہا تھا لیکن اس نے اشارے سے اسے اندر کی طرف جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے غصے نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے تیزی سے اپنی کلاس کی طرف چلی گئی تھی۔ اب یہ بندہ ڈینی کے حوالے تھا۔ وہ مزید اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن ڈینی کے اتنے غصے نے اسے ڈرا ضرور دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے ڈینی؟ کیوں بار بار مجھے فون کر رہے ہو؟ اس نے فون اٹھا کر چلاتے ہوئے کہا۔ یہ 5ویں دفعہ اس کا فون آیا تھا، اسی لیے وہ اپنے میٹنگ روم سے باہر نکل کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کا فون اٹھانے کا اور نہ ہی وہ کبھی اس کا فون اٹھاتا تھا، لیکن ڈینی کی ایک عادت تھی، وہ بنا کسی ضروری کام کے اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ اور اب تو تناوش بھی اسی کے کالج میں پڑھتی تھی، تو ممکن تھا کہ وہ تناوش کے بارے میں اس سے کوئی بات کرنے کے لیے اسے فون کر رہا ہو، اسی لیے اس نے فون اٹھاتے ہی پوچھا تھا۔ مجھے کوئی ضروری بات نہیں کرنی تھی بھائی، مجھے بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے آفس میں کام کرنے والا ایک ورکر جس کا نام روبن ٹیڈسن ہے، وہ اس وقت ہمارے کالج میں ہے۔ میرے خیال میں یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی فلم کا ہیرو ہے۔ شاید پچھلے دنوں روز جیکسن کے ساتھ اس کی خبریں کافی وائرل ہو رہی تھی، اور ہاں، وہ تناوش سے زبردستی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اسے فون پر کچھ دکھا رہا تھا۔ تناوش نے اسے تھپڑ مارا، لیکن نازک ہاتھ کا تھپڑ شاید ٹھیک سے کان کے نیچے بجا نہیں، اسی لیے وہ باز نہ آیا، اور اب اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے میں نے اسے کالج کے گیٹ پر پھینک دیا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کالج سے رسٹیکیٹ کر دیا جائے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ روبن آپ کی سوتیلی پھپھو بن کر تناوش کے کان آپ کے خلاف بھر دے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں سن کر تاشفین بھی اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ تو اب روبن نے یہ کام بھی شروع کر دیے تھے۔ پہلے وہ کرسٹن کے ساتھ مل کر اسے بلیک میل کر رہا تھا، اور اب وہ سیدھا تناوش کے کالج پہنچ کر اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ڈینی کو کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے کہ تمہیں رسٹیکیٹ نہیں کیا جائے گا، اور خود وہ فوراً اس کے کالج کے لیے نکلا تھا۔ کل تک اسے لگتا تھا کہ ڈینی اس کے لیے خطرہ ہے، یہ اس کی شادی شدہ زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دے گا یا پھر تناوش کو بے فضول میں تنگ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور ضرورت کے وقت اس کے کام آتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر روبن کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے اور وہ کیوں تناوش کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے CCTV کیمرہ میں چیک کروایا تھا، وہاں سے پتہ چلا تھا کہ روبن اس کے گھر میں بھی آیا تھا اور اس کی بلڈنگ تک بھی گیا
گیا تھا۔ اس کے بعد تناوش نے اسے خود بھی بتایا تھا کہ کوئی آدمی یہاں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور پھر وہ اس کے کالج میں بھی گیا تھا، اور آج وہ اس تناوش سے اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا رہا۔ روبن کے ساتھ بظاہر تو وہ بالکل نارمل تھا، ہاں، لیکن اس کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے وہ اکثر اسے ڈانٹتا تھا۔ لیکن دونوں میں ایسی کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی تھی جس کی بنا پر وہ اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں جان چکا ہے، اور شاید وہ کرسٹین کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یا شاید وہ کرسٹین کی طرح اسے بلیک میل کرنے والا ہے۔ خیر جو بھی تھا، اسے تو وہ دیکھ ہی لے گا، لیکن فی الحال وہ سیدھا کالج جانا چاہتا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس نے تناوش کو اس کے بارے میں کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی ہیں۔ اسے یقین تھا تناوش کسی بھی غیر آدمی کا یقین نہیں کرے گی، اسی لیے اس سے لے کر اسے کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ آدمی اس کے خلاف کیا کیا باتیں کر چکا ہے اس کے سامنے۔ اور پھر ڈینی کو روکھا سوکھا سا ہی صحیح، لیکن تھینک یو تو بولنا ہی تھا۔ اس نے اس کی بیوی کا خیال رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی بائک کے پاس آیا، اسے فون پر روز کا میسج آیا تھا کہ تائش تم کہاں چلے گئے ہو؟ وہ بہت ضروری میٹنگ چھوڑ کر جا رہا تھا، تو یقیناً روز پریشان ہوئی ہوگی۔ اس نے جلدی سے روز کو میسج ٹائپ کر کے بتایا تھا کہ وہ تناوش کے کالج جا رہا ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے روز کے کسی میسج کو نہ تو سین کیا تھا اور نہ ہی جواب دیا تھا۔ نہ جانے روز کو کیسا محسوس ہوا ہوگا اس کی میٹنگ چھوڑ کر جانے کا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اس وقت وہ صرف اور صرف تناوش کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اس کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے اس بندے کے منہ سے اپنے شوہر کے خلاف باتیں سن کر اسے کیسا لگا ہوگا۔ ڈینی نے جتنی بات بتائی تھی، اس کے حساب سے وہ کافی کچھ تو خود ہی سمجھ گیا تھا، اور باقی سب کچھ اس نے وہاں جا کر سمجھنا تھا کہ آخر وہاں ہوا کیا تھا۔ چلو باہر آؤ، کھانا کھا لو۔ باہر اماں 3 دفعہ تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اب تک بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کافی سختی سے کہا۔ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس چھوٹو اور احمد آئے تھے، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی بات نہ کرنے کی وجہ سے وہ دونوں اداس واپس چلے گئے تھے۔ شاید اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی بھی اس گھر میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور اگر ایسا کچھ تھا تو وارق نے اسے سیدھا کر ہی دینا تھا۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری اس کے کھانے کا خیال رکھنا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھوکا ہرگز نہیں مرنے دے سکتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی، اور ویسے بھی میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اور اگر مجھے یہاں ان گھر والوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کھانا بھی کیوں کھاؤں؟ میں کسی کے ساتھ بھی بدمزگی نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی اماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتی ہوں، تو بہتر ہے کہ میں اپنے کمرے میں ہی رہوں۔ اماں کے ساتھ بدتمیزی کرو تو صحیح، منہ نہ توڑ کر رکھ دوں میں، اور کیا جانے کی رٹ لگا کے رکھی ہے؟ ایک بار کہہ نہیں دیا میں نے کہ تم اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی، تو مطلب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ بی بی یہ بات اپنے دماغ میں ٹھیک سے بٹھا لو۔ میرے نکاح میں ہو تم،
ساری زندگی مجھ سے آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ جو تمہارے چاچے نے تمہارے دماغ میں بات ڈالی ہے نا کہ تم مجھ سے حلال لے کر اپنے چاچے کی باتوں پر عمل کرو گی، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے چاچے کی بھی ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا، اور اب اگر اس نے اپنا سازشی دماغ میرے خاندان کے خلاف چلایا نا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اسے بھی اور اس کا ساتھ دینے والی کو بھی۔ وہ غصے سے گھوٹا اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ پیار سے غصہ کرو، ناراض رہو، نخرے دکھاؤ، ہر چیز سر آنکھوں پر، لیکن اگر اپنے چاچے کی بات مان کر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی نا تو وہ حال کروں گا کہ شیشے میں شکل تک نہیں دیکھ پاؤ گی اپنی۔ اب تک تم نے جو وارق افراہیم کا روپ دیکھا ہے نا وہ محبت والا ہے۔ مجھے اپنا دوسرا روپ دکھانے پر مجبور مت کرو مائرہ وارق افراہیم، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اب چلو بعد میں واپس آ کر نخرے کر لینا، اٹھ کر کھانا کھا لو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیل چکا تھا۔ نہیں کھانا مجھے کھانا، آپ میرے ساتھ اس معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کے اس طرح دھکیلنے پر وہ غصے سے چلائی تھی۔ زبردستی؟ کون سی زبردستی؟ اور کن کن معاملوں میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے محترمہ، تفصیل سے بتانا مجھے۔ اور ویسے بھی اس معاملے میں تو کیا، اور بھی بہت سارے معاملوں میں تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں۔ اب تک میں نے کوئی زبردستی کی نہیں ہے، لیکن اب آئندہ کروں گا۔ یہ مت سوچنا کہ تمہاری اور تمہارے اس چال باز چاچے کی کسی بھی سازش کو میں کامیاب ہونے دوں گا۔ وہ بھی اسی کی طرح کافی غصے سے بولا تھا جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ دروازے کی دوسری طرف کوئی ہے جو وہ اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ ڈارلنگ، اگر کھانے کا دل نہیں کر رہا تو میرے ہاتھ سے کھا لینا۔ اب میرے گھر والوں کے سامنے مجھ سے ایسی بے شرمیاں کروا کر اس طرح کے چونچلے اٹھواؤ گی تم؟ حد نہیں ہو گئی ویسے؟ چلو کوئی بات نہیں، جب من پسند من چاہی بیوی گھر آ جائے تو اس طرح کے چونچلے بندہ اٹھا ہی لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب اماں دوسری طرف دیکھیں گی تب ہی اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ یار وہ کیا ہے نا، اماں کو یہ ساری حرکتیں پسند نہیں ہیں جو تمہیں رومانٹک لگتی ہیں، اماں کے لیے بے شرمیاں ہیں۔ چلو نا اب نخرے مت کرو، مان بھی جاؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑتا اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے خالہ کھڑی ہوئی تھی۔ خالہ کو دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی شک میں مبتلا تھا، جبکہ ان کی شکل دیکھ کر مائرہ کا پہلے سے آف موڈ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ آپ یہاں ہمارے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے ان سے پوچھنے لگ گئی تھی۔ وہ بیٹا میں تو بس دیکھنے آئی تھی کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ تمہاری ساس بھی پریشان ہو رہی تھی۔ انہوں نے بہانہ بنانا چاہا، جبکہ وہ دونوں ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ کمرے کے اندر چلنے والی ساری باتوں کو جاننا چاہتی تھی۔ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور پلیز بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور یہاں کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی؟ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے خالہ جان۔ اگر آپ جاننا ہی چاہتی ہیں کہ ہم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے تو کمرے کے اندر آ جائیں اور وہاں بیٹھ کر آرام سکون سے سن لیا کریں۔ یہ والے کام چھوڑ دیں آپ۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگانے والی بات کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے نیچے چلی گئی، جبکہ وارق اس کے جواب پر نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اللہ اللہ، کیسی بے شرم لڑکی ہے، نہ بڑوں کا لحاظ ہے نہ ہی عزت کا خیال۔ کیسے منہ پھاڑ کے کہہ رہی تھی کہ اندر آ کے سن لیا کرو، جیسے میں تو مری جا رہی ہوں ان دونوں کی
पर्सनल बातें सुनने के लिए। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। آج کل کی لڑکیوں کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ان کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ آ گئی میری بچی، کیا ہو گیا تھا تجھے؟ طبیعت تو ٹھیک تھی نا تیری؟ اس نے جیسے ہی نیچے قدم رکھا، اماں تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ اماں کی فکر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہو گئی، جبکہ وارق مسکراتا ہوا اپنی کرسی سنبھال چکا تھا۔ ہاں، طبیعت تو ٹھیک ہے میری اماں، بس ایسے ہی سر میں درد تھا اور کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ مجھے زبردستی نیچے لے آئے، اس نے غصے سے وارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا غصہ دیکھ کر اماں مسکرا دی تھی۔ میں جانتی ہوں تو ناراض ہے نا اس سے، اس نے تجھے شاپنگ نہیں کروائی۔ تو شاپنگ کے لیے صبح گئی تھی نا، اس نالائق نے آ کر بتایا تھا مجھے۔ یہ تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، لڑکیوں کا دل کبھی بھی کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتا ہے۔ تیرا دل کر رہا تھا شاپنگ کرنے کا، لیکن یہ تجھے شاپنگ پر لے کر نہیں گیا، اسی لیے غصہ ہے نا تم۔ یہ ابھی تجھے شاپنگ پر لے کر جائے گا اور تجھے باہر سے کھانا بھی کھلوائے گا، وہ بھی اچھا سا۔ جب سے تم لوگوں کی شادی ہوئی ہے تم لوگ کہیں باہر آتے جاتے ہی نہیں ہو۔ ایک دفعہ آگے میں نے زبردستی بھیجا تھا شادی پہ، اور اب تم گھر کی ہی ہو کر رہ گئی ہے۔ شادی کو 2.5 مہینے ہونے کو آئے ہیں، لیکن مجال ہے جو تم لوگ کہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہو۔ بس اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ناران کاغان بھیجوں گی۔ خوبصورت نظاروں میں تھوڑا سا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارو تاکہ ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھ سکو، ایک دوسرے کو ٹھیک سے جان سکو۔ جب سے تم لوگوں کی شادی ہوئی ہے تم لوگ تو گھر سے نکلتے ہی نہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ بس یہ شادی کرتے ہی اپنے اپنے کاموں میں لگ گیا اور تم گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے۔ نہیں اماں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کے اچانک انہیں ہنی مون پر بھیجنے کے پلان نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ کہاں اس سے دور جانا چاہتی تھی اور اماں مزید ان دونوں کو قریب کرنا چاہتی تھی۔ اماں، اسے ضرورت ہو یا نہ ہو، مجھے تو ایک ہنی مون ٹرپ کی ضرورت ہے۔ مجھے تو اپنی بیوی کی پسند ناپسند کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بس اس کی شکل دیکھ کر میں اس کے پیچھے پاگل ہو گیا اور فوراً سے شادی کر لی۔ ایک دوسرے کو تو ہم ٹھیک سے جانتے تک نہیں ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ بابا سے بات کر لیجئے گا کہ کچھ دن تک آفس انہی کو ہی سنبھالنا پڑے گا۔ اور دوسری بات آپ کیا کہہ رہی تھی کہ ہم ابھی بھی باہر لے کر ڈیٹ کریں؟ میرے خیال میں یہ بیسٹ آئیڈیا ہے، اسی بہانے یہ مجھ سے راضی تو ہو جائے گی نا۔ صبح سے روٹھی ہوئی ہے مجھ سے، اس نے معصوم سی شکل بنا کر اماں سے اس کی شکایت کی تھی۔ ہاں تو پھر لے کر جانا، اسے دیکھ کیا رہا ہے؟ اماں تو اس کی شکل دیکھ کر فوراً اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ بھی اماں کی بات پر سر کو ہم دیتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف لے گیا تھا کہ وہ احتجاج تک نہ کر پائی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آج میں وعدہ تو نہیں کرتی کہ سیکنڈ ایپیسوڈ لکھنے کی، بس کوشش کروں گی، اگر لکھ پائی تو ضرور دوں گی، کیونکہ آج میرے بابا کی برتھ ڈے تھی تو ہم سارا دن ادھر ہی لگے رہے، سارا دن ہماری پلاننگ چلتی رہی ہے، پھر شام کو پارٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے ناول بالکل نہیں لکھا تھا، لیکن پھر بھی ایک ایپیسوڈ میں نے تقریباً 7:30 بجے لکھنا شروع کی تھی، جو اب جا کے ختم ہوئی ہے۔ تو دوسری میں لکھوں گی، میں اگر کوشش کروں تو شاید 2 بجے تک آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اتنی دیر جاگنے کا کیا فائدہ، ہم صبح کل 2 پڑھ لیں گے۔ تو میں کوشش کروں گی، اگر ہو سکا تو دوں گی، نہیں تو نہ صحیح۔ بھائی نیند پہ بات ہے، اگر نیند آ گئی تو سو جاؤں گی، اگر نیند نہیں آئی تو ایپیسوڈ دے دوں گی۔ تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔